چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن، کیسا ہے اجر سنا، ایک نیکی ایسی ملے اس کے جو برابر ہے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہمارے پروگرام میں جس کا نام ہے آئیں قرآن سیکھیں۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ہم اپنے اس پروگرام میں قرآن پاک کو درست طریقے سے پڑھنا سیکھتے ہیں اور قرآن پاک کے حوالے سے بہت ساری انٹرسٹنگ انفارمیشن حاصل کرتے ہیں۔ آج بھی ہمارے پاس بہت سارے پیارے پیارے سیگمنٹس ہوں گے، لیکن اس سے پہلے ہم سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی فضیلت سنتے ہیں۔ پیارے بچوں، ہمارے پیارے نبی، آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ عز و جل کی خاطر محبت کرنے والے آپس میں ملیں اور ہاتھ ملائیں، کیا کریں؟ ہاتھ ملائیں اور نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک بھیجیں تو ان کے جدا ہونے سے پہلے ان دونوں کے اگلے اور پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے آئیں پڑھیں قرآن۔ چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنے اس سیگمنٹ میں سورہ بینہ مکمل کر چکے تھے۔ آج انشاءاللہ ہم سورہ زلزال کی ابتدا کریں گے۔ کون سی سورت کی ابتدا کریں گے؟ سورہ زلزال۔ سورہ زلزال، اور سورہ زلزال کی پہلی اور دوسری آیت ہم آج سیکھیں گے۔ تو آپ سب تیار ہیں؟ جی۔ پہلے میں آپ کو یہ آیات پڑھ کر سناتا ہوں اور اس کے بعد ہم یہ آیات پڑھنا سیکھیں گے، ٹھیک ہے؟ جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں لکھا ہوا ہے ذال۔ کیا لکھا ہوا ہے بچوں؟ کیا لکھا ہوا ہے؟ اور یہاں لکھا ہوا ہے زا۔ کیا لکھا ہوا ہے؟ اور یہ ہے ضا۔ کیا ہے؟ پیارے بچوں، یہ تین وہ حروف ہیں جن کی آواز ملتی جلتی ہے، لیکن ان تینوں میں فرق کرنا ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ جب ہم ذال اور ضا کی ادائیگی کریں گے تو ان دونوں میں سیٹی کی آواز نہیں آئے گی، ٹھیک ہے؟ اور جب ہم زا کی ادائیگی کریں گے تو اس میں سیٹی کی آواز آئے گی۔ لیکن ذال اور ضا میں فرق اس طریقے سے ہوگا کہ ذال کو ہم باریک پڑھیں گے اور ضا کو موٹا کر کے پڑھیں گے۔ کس طرح پڑھیں گے؟ موٹا کر کے پڑھیں گے۔ پھر اس کے بعد پیارے بچوں، یہاں پر آپ دیکھیں لکھا ہوا ہے ضاد۔ کیا لکھا ہوا ہے؟ ضاد لکھا ہوا ہے۔ اور یہ ہے دال۔ کیا ہے؟ اسی طرح یہاں پر لکھا ہوا ہے قاف۔ کیا لکھا ہوا ہے؟ اور یہاں پر لکھا ہوا ہے یہ کاف۔ کیا لکھا ہوا ہے؟ پیارے بچوں، یہ بھی ایسے حروف ہیں جن کے درمیان فرق کرنا ضروری ہے۔ ضاد اور دال کی آواز ملتی جلتی ہے اور قاف اور کاف کی آواز ملتی جلتی ہے، لیکن ان میں فرق ہے۔ جب ہم ضاد اور قاف کی ادائیگی کریں گے تو انہیں موٹا پڑھیں گے۔ کس طرح پڑھیں گے؟ موٹا پڑھیں گے، کیونکہ ضاد اور قاف دونوں حروف مستعلیہ میں سے ہیں۔ کن میں سے ہیں؟ حروف مستعلیہ میں سے۔ اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے بتایا تھا کہ جب بھی حروف مستعلیہ کو ہم پڑھتے ہیں تو انہیں موٹا کر کے پڑھتے ہیں۔ تو ان دونوں کو ہم کس طریقے سے پڑھیں گے؟ کس طریقے سے پڑھیں گے؟ موٹا کر کے پڑھیں گے۔ اور دال اور کاف کو ہم باریک پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد پیارے بچوں، یہاں پر دیکھیں سا لکھا ہوا ہے۔ کیا لکھا ہوا ہے؟ سا لکھا ہوا ہے، اور ایک حرف ہے سین اور ایک حرف ہے صاد۔ جب ہم سا کی ادائیگی کریں گے تو اس میں سیٹی کی آواز نہیں آئے گی، ٹھیک ہے؟ اور جب ہم سین اور صاد کی ادائیگی کریں گے تو ان دونوں میں سیٹی کی آواز آئے گی، لیکن ان دونوں میں فرق اس طرح ہوگا
कि सीन को हम बारीक पढ़ेंगे और स्वाद को मोटा पढ़ेंगे, क्योंकि स्वाद हुरूफ मुस्तालिया में से है। ठीक है जी। अब आइए हम इन आयात को दोहराते हैं। पढ़ें, इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु। प्यारे बच्चों, यहाँ पर रा साकिन है और इससे पहले आ रहा है जबर, और जब भी रा साकिन से पहले जबर हो तो रा को हम पुर पढ़ते हैं। किस तरह पढ़ते हैं? पुर पढ़ते हैं, यानी मोटा करके पढ़ते हैं। तो यहाँ पर रा को पुर पढ़ना है। ठीक है जी। पढ़ें, इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु। इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा ज़िलज़ालहा। इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्दु ख्वा को भी मोटा पढ़ना है, क्योंकि ख्वा भी हुरूफ मुस्तालिया में से है। ठीक है व अख़रजतिल अर्दु अस्क़ालहा 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 व अख़रजतिल अर्दु अस्क़ालहा। अस्क़ालहा नहीं, सा में सीटी की आवाज नहीं आएगी। व अख़रजतिल अर्दु अस्क़ालहा इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्दु अस्क़ालहा व अख़रजतिल अर्दु अस्क़ालहा। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, इसी के साथ हमारा ये पहला सेगमेंट मुकम्मल हुआ। अब अगले सेगमेंट की जानिब बढ़ने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि हमारे ये तमाम प्रोग्राम्स हमारे स्क्रीन पर दिए हुए यूट्यूब चैनल पर भी अपलोड होते हैं। आप वहां जाकर भी हमारे ये तमाम प्रोग्राम्स देख सकते हैं। अब आइए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है मदरसतुल मदीना। चलो सीखें कुरान, चलो सीखें कुरान, चलो सीखें कुरान, चलो सीखें कुरान, कैसा है अजर सुना। मेरा नाम मोहम्मद नफ़ी सत्तारी है। अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी के शोबाजात में से एक अहम तरीन शोबा जहाँ कुरान पाक की मुफ्त तालीम दी जाती है, मेरी मुराद मदरसतुल मदीना है। और गुज़िश्ता 8 साल से मुझे यहाँ पर निज़ामत के फ़राइज़ सरअंजाम देने की सआदत हासिल हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह कायदाबाद फुटबॉल ग्राउंड में दावत इस्लामी के ज़ेर एहतमाम ये मदरसतुल मदीना 1999 यानी 21 साल से कायम व दायम है। और अब तक अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मदरसतुल मदीना कायदाबाद फुटबॉल ग्राउंड से 80 से ज़ायद तलबा ने हिफ्ज़ कुरान पाक मुकम्मल करने की सआदत हासिल की, और 600 से ज़ायद तलबा जिन्होंने नाज़रा कुरान करीम मुकम्मल करने की सआदत हासिल की है। जैसे हमारा मदरसतुल मदीना 8 बजे लग जाता है, तो 8 बजे से कबल ही आकर एक नाज़िम की ज़िम्मेदारी होती है कि वो इशराक़ व चाश्त की जो जमात होती है तलबा में, उनकी निगरानी करना, तलबा को इशराक़ चाश्त के नवाफिल पढ़वाना, और इसके साथ 8 बजे फिर हमारी दुआए मदीना का सिलसिला होता है, जिसे असम्बली कहा जाता है। और तलबा इस तरह दुआए मदीना से, हमारी असम्बली से मदरसतुल मदीना की तालीम का आगाज़ होता है। 2020 में अल्हम्दुलिल्लाह मदरसतुल मदीना कायदाबाद फुटबॉल ग्राउंड से 25 तलबा कराम, जिसमें 5 तलबा हिफ्ज़ के और 20 तलबा जिन्होंने नाज़रा कुरान करीम ख़त्म करने की सआदत हासिल की। एक नेकी ऐसी मिले इसके जो बराबर है। सुभान अल्लाह। तो किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, आज हमने मदरसतुल मदीना की एक और ब्रांच देखी और देखा कि किस तरीके से हमारी प्यारी तहरीक दावत इस्लामी बच्चों को कुरान पाक की तालीम दे रही है और उनकी एथिकल ट्रेनिंग पर वर्क कर रही है। तो हमें भी चाहिए कि हम भी अपने बच्चों का एडमिशन दावत इस्लामी के मदारिस में कराएं। अल्लाह ताला दावत इस्लामी को दिन 11वीं रात 12वीं तरक्की अता फरमाए, आमीन। अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है कुरान में जिक्र है। चलो सीखें कुरान, चलो सीखें कुरान,
پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم صحابہ کرام کے بارے میں سنیں گے۔ کن کے بارے میں سنیں گے؟ صحابہ کرام۔ جی، حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے پیارے صحابہ کرام کے بارے میں، جن کے بارے میں حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ان میں سے کسی کی بھی پیروی کرو گے تو تم ہدایت پا جاؤ گے۔ کیا پا جاؤ گے؟ ہدایت پا جاؤ گے۔ تو پیارے بچوں، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ کس سے روایت ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر۔ حضرت عبداللہ بن عمر، آپ جانتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر کون تھے؟ یہ حضرت عبداللہ ابن عمر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بہت مشہور صحابی ہیں اور مومنوں کے دوسرے خلیفہ ہیں۔ کون سے خلیفہ ہیں؟ دوسرے خلیفہ ہیں، ان کے شہزادے ہیں، ان کے بیٹے ہیں۔ تو یہ بہت مشہور صحابی ہیں۔ آپ سے روایت ہے کہ ایک صحابی نے ایک دوسرے صحابی کے گھر بکری کے گوشت کا تحفہ بھیجا۔ کیا بھیجا؟ بکری کے گوشت کا تحفہ۔ بکری کا گوشت تحفے کے طور پر پیش کیا۔ تو جس کے گھر پہ تحفہ بھیجا تھا، انہوں نے یہ کہا کہ ہم سے زیادہ حاجت مند اس گوشت کا تو ہمارا وہ فلاں بھائی ہے، تو انہوں نے وہ گوشت دوسرے صحابی کے گھر پہ بھیج دیا۔ پھر انہوں نے ایک اور صحابی کے گھر پہ بھیج دیا، انہوں نے مزید آگے بھیج دیا۔ ایسے ایسے کر کے جب چھٹے صحابی کے پاس وہ گوشت پہنچا تو انہوں نے اسی صحابی کو بھیج دیا جنہوں نے سب سے پہلے گوشت بھیجا تھا۔ سبحان اللہ۔ تو اس طرح جس گھر سے سب سے پہلے گوشت چلا تھا وہیں پر آ کر پہنچ گیا۔ تو پیارے بچوں، دیکھا آپ نے کہ کس طریقے سے ہمارے پیارے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ایک دوسرے کے لیے ایثار کیا کرتے تھے، اپنی حاجتوں پر دوسروں کو ترجیح دیا کرتے تھے اور اپنی ضرورت کی چیزیں بھی دوسروں کو دے دیا کرتے تھے۔ اللہ پاک کو اپنے پیارے بندوں کی یہ ادا بہت پسند آئی۔ اس موقع پر سورہ حشر کی آیت نازل ہوئی جس میں اللہ پاک نے صحابہ کرام کی سخاوت کو بیان کیا ہے۔ کیا بیان کیا ہے؟ صحابہ کرام کی سخاوت کو۔ ترجمہ کنز العرفان، اور وہ اپنی جانوں پر ترجیح دیتے ہیں اگرچہ انہیں خود حاجت ہو، اور جو اپنے نفس کے لالچ سے بچا لیا گیا تو وہی لوگ کامیاب ہیں۔ پیارے بچوں، اس آیت میں صحابہ کرام کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے کہ صحابہ کرام ایسے لوگ تھے کہ وہ اپنی حاجت کی چیزیں بھی دوسروں کو دے دیا کرتے تھے، اور اللہ پاک نے فرمایا کہ جو شخص اپنے نفس کی لالچ سے بچا لیا گیا وہ کامیاب ہے۔ کون ہے؟ تو ہمیں بھی اپنے نفس کی خواہشات کو چھوڑ دینا چاہیے تاکہ ہم بھی اپنی زندگی میں کامیاب ہو سکیں۔ ٹھیک ہے؟ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بھی اپنے مسلمان بھائیوں کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ تو کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آج بھی ہمارے پاس دو ٹیمز ہیں۔ میری رائٹ سائڈ پر ہیں ٹیم اور میری لیفٹ سائڈ پر ہیں ٹیم بلو، اور دونوں ٹیمز کے درمیان کمپٹیشن ہوگا۔ لیکن پیارے بچوں، کمپٹیشن سے پہلے کمپٹیشن کے رول سن لیتے ہیں۔ اگر میں آپ سے کوئی سوال کروں گا اور آپ مجھے اس کا درست جواب دیں گے تو آپ کو 10 پوائنٹس ملیں گے۔ کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 10 پوائنٹس ملیں گے۔ لیکن اگر آپ کو اس کا درست جواب نہیں آ رہا تو آپ آپشن لے سکتے ہیں۔ آپشن لینے کے بعد اگر آپ درست جواب دیں گے تو آپ کو 5 پوائنٹس ملیں گے۔ کتنے؟ 5 پوائنٹس ملیں گے۔ اور اگر پھر بھی جواب نہیں دیا تو 0۔ ٹھیک ہے؟ تو تیار ہیں آپ سب؟ جی۔ تو سب سے پہلا سوال ہے ٹیم گرین سے۔ ٹیم گرین، آپ بتائیں سورہ بقرہ میں کتنے رکوع ہیں؟ 40۔ آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ٹیم گرین کو کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 10 پوائنٹس ملیں گے۔ اب اگلا سوال ہے ٹیم بلو سے۔ ٹیم بلو، آپ بتائیں سورہ بقرہ میں کتنی آیتیں ہیں؟ 286۔ آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ٹیم بلو کو کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 10۔ ٹیم بلو کو بھی ملیں گے 10 پوائنٹس۔ جی ٹیم گرین، اب اگلا سوال ہے آپ سے۔ آپ بتائیں سورہ نساء کون سے پارے سے شروع ہوتی ہے؟ چوتھے پارے سے۔ چوتھے پارے سے شروع ہوتی ہے۔ آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس سوال میں بھی ٹیم گرین کو ملیں گے 10 پوائنٹس۔ جی ٹیم بلو، آپ بتائیں والمحصنات سے کون سا پارہ شروع ہوتا ہے؟ 5واں پارہ شروع ہوتا ہے۔ بہت ہی آسان سوال تھا۔ آپ کا جواب بالکل درست ہے اور آپ کو بھی ملتے ہیں 10 پوائنٹس۔ سبحان اللہ۔ جی ٹیم گرین، آپ بتائیں سورہ فیل میں کتنی آیتیں ہیں؟ 5۔ آپ کا جواب بالکل درست ہے۔
تو کتنے نمبر ملیں گے ان کو؟ 10 نمبر ملیں گے. جی ٹیم بلو آپ بتائیں سورہ فیل کے بعد کون سی سورت آتی ہے؟ سورہ قریش. سورۃ القریش. صحیح جواب دیا ہے؟ جی. صحیح جواب دیا ہے تو انہیں بھی ملیں گے 10 پوائنٹ. 10 پوائنٹس ملیں گے. جی ٹیم گرین آپ بتائیں سورہ ناس کے بعد کون سی سورت آتی ہے؟ سورہ ناس آخری سورت ہے تو اس کے بعد کوئی سورت نہیں آتی. جواب بالکل درست ہے. سورہ ناس کے بعد کوئی سورت نہیں آتی تو ٹیم گرین کو ملیں گے 10 پوائنٹ. 10 پوائنٹس. جی ٹیم بلو آپ بتائیں قرآن پاک کی ایک سورت ہے سورہ 3. آپ بتائیں 3 کا معنی کیا ہے؟ انجیر. انجیر. آپ کا جواب بالکل درست ہے. تو کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 10 پوائنٹس ملیں گے. اب اگلا سوال ہے ٹیم گرین سے. ٹیم گرین آپ بتائیں آخری آیت سجدہ کون سی سورت میں ہے؟ سورۃ العلق. سورۃ العلق. آپ کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. تو ٹیم گرین کو ملتے ہیں 10 پوائنٹس. جی ٹیم بلو آپ بتائیں سورہ علق کون سے پارے میں ہے؟ اما پارا آخری. اما پارے کا نمبر 30. جی بالکل درست جواب ہے. سورہ علق 30ویں پارے میں ہے تو یہ جواب بھی بالکل درست ہو گیا ہے اور ٹیم بلو کو ملتے ہیں 10 پوائنٹس. سبحان اللہ. تو ٹیم بلو کے بھی ہیں 50 پوائنٹس اور ٹیم گرین کے بھی ہیں 50 پوائنٹس. تو کون سی ٹیم ونر ہے؟ دونوں ٹیمز ونر ہیں آج. ماشاءاللہ بہت اچھی کوشش کی آپ سب نے. تو دونوں ٹیمز کو انعامات دیے جائیں گے. یہ لیں ٹیم گرین. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ٹیم بلو کو بھی انعامات ملیں گے. یہ لیں ٹیم بلو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین اسی کے ساتھ ہمارے اس پروگرام کا وقت مکمل ہوا. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں مزید آیات اور مزید انفارمیشن کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلو علی الحبیب. صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن، کیسا ہے اجر سنا، ایک نیکی ایسی ملے اس کے جو برابر ہے. بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا